أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صلوات پڑھیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ مغفورہ کنیز فاطمہ بنت جناب محمد اسلم صاحب ان کی روح کو ایصال فرما دیجیے. اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ العالمین الرحمن الرحیم الصراط المستقیم علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل اللہم صلی اللہ علیہ ادھر سے تھوڑا سا آ جائیے آپ لوگ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی سورہ مبارکہ الضحیٰ جو کلام الہی کا ترتیب کے اعتبار سے 93 نمبر کا سورہ ہے، اور اس سورہ کی میں نے ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. خالق کائنات ان آیات کے وسیلے سے اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. ضحیٰ عربی زبان میں سورج کی وہ کیفیت جب وہ اپنے کمال پہ ہو، جب چڑھتا ہوا دن ہو، سورج کمال پہ ہو تو اسے ضحیٰ کہا جاتا ہے. والضحیٰ چڑھتے ہوئے دن کی قسم، واللیل اذا سجا، لیل کہتے ہیں رات کو، انا انزلناہ فی لیل، لیل رات، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ مکمل تاریک ہو، اندھیری رات کی قسم، چڑھتے ہوئے دن کی قسم اور اندھیری رات کی قسم. 2 قسم کے بعد اللہ نے جو بات کہی وہ یہ ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، دن کی قسم اور رات کی قسم، ہم نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. ذرا غور کریے گا، ما ودع، ہم نے کبھی آپ کو الوداع نہیں کہا، یعنی تنہا نہیں چھوڑا، اکیلے نہیں چھوڑا، اور نہ ہم کبھی تجھ سے ناراض ہوئے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے پیغمبر، میرے حبیب،
اے خاتم الانبیاء سید الانبیاء افضل المرسلین، اے طٰہٰ و یاسین، اے مزمل و مدثر، اے بشیر و نذیر، آپ کے لیے آخرت اس دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ آپ دیکھ تسلی تو دیکھیے کس انداز سے اللہ اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے۔ اے میرے حبیب، آپ کی آخرت اس دنیا سے کہیں بہتر ہے، یعنی آپ کا انجام آپ کے آغاز سے اعلیٰ ہے، ابتدا سے کہیں بہتر آپ کی انتہا ہے۔ آغاز تو یہ ہے کہ لوگوں کو تیری معرفت نہیں ہے، تجھے پتھر مار رہے ہیں، لیکن تیرا انجام یہ ہے تو روز محشر مقام محمود پر مسند شفاعت پر متمکن ہوگا۔ یہ انجام ہے سرکار۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے میرے حبیب، اب کس انداز سے اللہ اپنے حبیب سے گفتگو فرما رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، صلوات پڑھ لیں محمد۔ اور اے میرے حبیب ان قریب، اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، اے میرے حبیب ان قریب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی ان آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے حضور میں عرض کیا، چڑھتے ہوئے دن کی قسم، اندھیری رات کی قسم، حبیب ہم نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا اور نہ ہم کبھی تجھ سے ناراض ہوئے۔ تیری آخرت اس دنیا سے بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے، اور ان قریب ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان قریب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ آپ ذرا اس انداز کو اور اس پیار بھرے لہجے کو تو ملاحظہ فرمائیں، اللہ اپنے حبیب سے کتنے پیارے بھرے انداز میں کہہ رہا، حبیب نعمتیں ہم دیں گے، اور دینے کا مقصد یہ ہے کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ آپ غور کر رہے ہیں بھائی، نعمتیں دینے کی غرض یہ ہے، سبب یہ ہے، ریزن یہ ہے، علت کیا ہے کہ حبیب اس لیے نعمتیں دیں گے کہ تو راضی ہو جا۔ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ آپ نبی کی عظمت نہیں پڑھتے۔ نبی کی عظمت پڑھنے کا بھی حق ہمیں ہے، سننے کا بھی حق ہمیں ہے، پڑھنے کا بھی حق ہمیں ہے، اس لیے کہ آپ کا نبی سے رشتہ 40 برس بعد ہے۔ آپ کا نبی سے رشتہ بہت دیر ہے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب ہم تجھے نعمتیں دیں گے۔ اچھا نعمتیں دے گا کیوں؟ نعمتیں دینے کا غرض یہ ہے کہ حبیب تاکہ تم اس سے راضی ہو جائے۔ تو نعمتیں دینے والا کون ہے؟ کہا اللہ ہے۔ دے گا کسے؟ کہا نبی کو۔ مقصد کیا ہے؟ کہ یہ راضی ہو جائے، یعنی مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ کس کی تمنا؟ بھائی یہ تو قرآن ہے نا بھائی، سرکار راضی ہو جائیں کس کی تمنا ہے؟ کہ اللہ کی تمنا ہے۔ اور علماء تشریف فرمائیں، ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں جب اللہ نے کسی نبی سے پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا، تو ہر نبی کا جواب آیا مالک تیری رضا کے لیے۔ موسیٰ اتنی اجلت کیوں؟ جناب موسیٰ نے کہا معبود تاکہ تو راضی ہو جا۔ یعنی ہر نبی نے اپنے عمل کا مقصد بتایا، رضائے پروردگار، اللہ راضی ہو جائے، یا اللہ کی تمنا یہ ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ کی تمنا یہ ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائیں۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، سارے انبیاء مل کر اکیلے مصطفیٰ جیسے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد والے۔ ذرا محسوس کریے گا اس منزل کو۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ چڑھتے ہوئے دن کی قسم اور اندھیری رات کی قسم۔ اچھا دو قسم کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ حبیب ہم نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ یعنی دن ہو تو اللہ ان کے ساتھ ہے، بھائی رسول کے ساتھ اللہ دن میں بھی ہے۔ اور اگلا آپ بولیے، رسول کے ساتھ اللہ دن ہو تو اللہ ان کے ساتھ ہے، رات ہو تو اللہ ان کے ساتھ ہے۔
اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ اگر میرا حبیب رات میں کہیں جانے لگے تو اکیلا سمجھ کر ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اکیلا سمجھ کر، اب اس سے زیادہ وضاحت تو نہیں ضروری ہے نا، جانے اللہ ان کے دن ہو تو اللہ ان کے ساتھ ہے اور رات ہو تو اللہ ان کے ساتھ ہے. چڑھتے ہوئے دن کی قسم، چڑھتا ہوا دن ہے، چڑھتا ہوا دن ہے، سورج اپنے کمال پہ ہے، اللہ کا گھر ہے، صحن خانہ کعبہ ہے، حضور اکیلے ہیں، مجمع کافروں کا ہے، مشرکوں کا ہے. کافر بھی وی آئی پی کافر، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، یعنی موسٹ سرٹیفائیڈ جو ہے وہ سارے کافر وہاں موجود ہیں. مجمع سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ دیکھیے اپنوں میں پڑھنا بڑا آسان ہے، غیروں میں پڑھنا. اچھا مجمع سمجھ میں آیا؟ ایک مجمع کیا ہے؟ کافروں کا مجمع، مشرکوں کا مجمع. آیت ذہن میں رہے، دن ہو تو ساتھ ہے، رات ہو تو ساتھ ہے. چڑھتا ہوا دن ہے، اللہ کا گھر ہے، صحن خانہ کعبہ ہے، رکن یمانی سے ٹیک لگا کر اللہ کا رسول قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت فرما رہے ہیں. مجمع کافروں کا ہے، مشرکوں کا، اپنوں کا مجمع نہیں ہے. آیتیں کون سی ہیں جو نبی پڑھ رہے ہیں؟ سورہ نون والقلم کی ابتدائی آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ. اے میرے حبیب خبردار، جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا. حلاف کہتے ہیں جھوٹی قسم کھانے والے. اے میرے حبیب جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا. مہین، ذلیل کی اطاعت نہ کرنا. اللہ نے کہا کہ میرے حبیب جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا اور ذلیل کی اطاعت نہ کرنا. وقت معلوم ہے، چڑھتا ہوا دن ہے، جگہ اللہ کا گھر ہے، مجمع کافروں کا، مشرکوں کا. آیت میں رسول پڑھ رہے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا، ذلیل کی اطاعت نہ کرنا، کسی بھی زمانے کا ذلیل ہو. جو ہے کسی بھی دور کا ذلیل ہو. دیکھیے یہ کسی شریف کتاب کی شرارت نہیں ہے، یہ اللہ کی آیت ہے. ذلیل کی اطاعت نہیں ہوگی. جب اسلام میں عام ذلیل کی اطاعت نہیں ہے تو اگر کوئی خاندانی ذلیل ہو، سوال ہی نہیں ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ. میں نے سورہ نون والقلم ابتدائی آیتیں ہیں، جا کے دیکھ لیجئے گا. میرے حبیب جھوٹے قسم کھانے والے کے ذلیل کی اطاعت نہیں. حماز مشاء بنمیم. اے میرے حبیب نہ چغل خور کی اطاعت کرنا، نہ غیبت کرنے والے کی اطاعت کرنا. مناع للخیر، جو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. اور خیر نام ہے ولایت علی کا. مناع للخیر، جو نیکیوں سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. معتدن، جو حد سے آگے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. حد سے آگے بڑھنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جو اپنی اوقات بھول جائے، جو اپنی حیثیت بھول جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. عصیم، جو گنہگار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. اتلم بعد ذالک ظنی. اے میرے حبیب نہ بد مزاج کی اطاعت کرنا، نہ بد نسل کی اطاعت کرنا. ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں اور ذرا اس جملے کی قدر کریے گا. اللہ نے فہرست دے دی، ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے دین میں قائد بعد میں بنے گا، کردار پہلے دیکھا جائے گا. یہ آیتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں حضور سرور کائنات نے اس مجمع میں پڑھی تھیں جو کافروں کا مجمع تھا اور مشرکوں کا مجمع تھا. آپ نے سبحان اللہ کہا، آپ نے داد دی، آپ نے تعریف کی، ہے نا. لیکن انہوں نے داد و تعریف بلکہ ایک دوسرے سے، وہ کافر بڑے بڑے کافر ہیں، کچھ نام میں نے لیے کچھ آپ سمجھیں، بھئی ضروری تو نہیں نا سب نام میں لوں. تو بڑے بڑے ایک نے دوسرے سے کہا کب تک محمد کی ان باتوں کو سنتے رہو گے.
کب تک محمد کی ان باتوں کو سنتے رہو گے؟ میرا مجمع مجھے بتائے کہ اللہ نے ان آیتوں میں کسی کا نام لیا؟ کسی کا نام نہیں لیا بھائی. تو جب نام لیا نہیں تو انہیں برا کیوں لگا؟ سوال تو ہے نا. بائی نیم ایڈریس نہیں کیا، بائی نیم خطاب کیا ہی نہیں. نہ چھوٹے کا نام لیا نہ بڑے کا نام لیا. بھائی نام لیا ہی نہیں تو جب نام نہیں لیا تو انہیں برا کیوں لگا؟ تو ان کافروں مشرکوں نے کہا میاں ہم بیوقوف تھوڑی ہیں، بات پہنچ جاتی ہے جو مستحق ہوتا ہے. بھائی یہ جملے کی تو قدر کریے. اچھا دیکھیے، بات پہنچ جاتی ہے جو حقدار ہوتا ہے. بھائی کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا سرکار دو عالم نے جس مجمع میں آیتوں کو پڑھا اسی مجمع میں ذلیل بھی موجود تھا، چغل خور بھی موجود تھا، بدمزاج بھی موجود تھا، بد کردار بھی موجود تھا. اس مجمع میں سارے کیریکٹر. کہا صاحب برا اس لیے لگا کہ بات میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بات پہنچ جاتی ہے جس کی ہوتی ہے. 1400 برس سے ہم بھی تو یہی سمجھا رہے ہیں، بات پہنچ جاتی ہے لعنت نہیں پہنچے گی. بھائی جب بات پہنچ جاتی ہے تو لعنت بھی پہنچے گی. جیسے بات کو معلوم ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ویسے لعنت کو بھی معلوم ہے ہمارا مستحق کون ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب دیکھیے فیل تو کیا انہوں نے. بھائی اگر فیل نہ کیا ہوتا تو ایکشن کے موڈ میں کیسے آتے؟ ایک نے دوسرے سے کہا کب تک محمد کی ان باتوں کو سنتے رہو گے؟ تو دوسرے نے کہا کریں کیا بھائی، سنا تو رہے. کہا کرنا کیا ہے؟ محمد اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تلوار اٹھا کے قتل کر دو. صلوات پڑھنے محمد والے. اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تلوار اٹھا کر قتل کر دو. آیت ذہن میں رہے، اللہ ساتھ ہے. وہ کہہ رہا ہے نا دن ہو تو ساتھ ہے، رات ہو تو ساتھ ہے. اس نے کہا اکیلے ہیں، تلوار اٹھا کر قتل کر دو. اس کے کہنے پہ اس نے تلوار اٹھائی. قتل کے ارادے سے چند قدم چلا. جس نے کہا تھا قتل کر دو چیخ کر کہنے لگا تلوار جلدی سے نیام میں چھپا لے، جلدی سے تلوار کو نیام میں رکھ لے. کہا ابھی تو نہیں تو کہا تھا قتل کر دے. کہا دیکھ نہیں رہا ہے وہ ابو طالب کھڑا دیکھ رہا ہے. دیکھ نہیں رہا ہے وہ ابو طالب کھڑا دیکھ رہا ہے. اب اس سے بہتر سماعت مجھے ملے گی کہاں؟ ایک جملہ کہہ کے مولا آپ کو سلامت رکھیں. دن میں باپ نظر آیا، دن میں باپ نظر آیا، رات میں بیٹا نظر آیا. نہ باپ کا جواب نہ بیٹے کا جواب. اب جو اللہ کے دعوے کی دلیل بن جائے اس کا ایمان نہیں ڈھونڈا جاتا. جب اللہ کا نہ بھائی دن میں باپ نظر آیا، رات میں بیٹا نظر آیا. نہ باپ کا جواب نہ بیٹے کا جواب. بلکہ میں تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں ابو طالب کائنات کی اکلوتی فرد کا نام ہے جس کا نہ اپنا جواب، نہ بیٹوں کا جواب، نہ پوتوں کا جواب. بھئی ہے کوئی جواب؟ ابو طالب جس کا نہ ماضی شرمندہ. بھئی یہ جملہ نہیں تاریخ ہے. ابو طالب کا ماضی شرمندہ وہ اور ہوں گے جو اپنے باپوں کا نام چھپائیں. ابو طالب اس بلند کردار ذات کا نام ہے کہ میرے مولا نے ہر دشمن سے کہا کہ تو اپنے بارے میں بتا، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں.
دیکھیں زمانے کی بنیادی 3 ہی قسمیں ہیں، یا پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر، یا ماضی یا حال یا مستقبل. اس کے بعد برانچ اسی میں سے نکلے گی. اور کر رہے ہیں وہ ٹینس ہو کچھ ہو یہ سب اسی میں سے نکلے گا. 3 ہی بھائی. نہ ماضی شرمندہ ہے ابو طالب کا. ایک جملہ اور کہہ دوں، تفصیل میں جانا نہیں مجھے، کہیں اور کچھ اور عرض کرنا ہے. اگر ماضی شرمندہ ہوتا تو سرکار کی عقد کے موقع پر یہ نہ کہتے ساری تعریفیں اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. یہ اعلان یہ ہے کہ ماضی میرا روشن ہے. اور حال کا تو حال نہ پوچھئے. ابو طالب کے حال جیسا حال کس کا؟ ابو طالب کے گھر میں جتنے فیملی ممبر ہیں سب سردار. ابو طالب کا بھتیجا نبیوں کا سردار. ابو طالب کا بیٹا وصیوں کا سردار. ابو طالب کے پوتے جوانان جنت کے سردار. زہرا عالمین کے عورتوں کی سردار. یہ تو ابو طالب کی پرزنٹ سچویشن ہے. ابو طالب کی حال کی یہ کیفیت ہے. اور ابو طالب کا مستقبل کتنا روشن ہے. اتنا روشن ہے مستقبل کہ ابو طالب کا بیٹا امام، بیٹے کے بیٹے امام، ان کے بیٹے امام، ان کے بیٹے امام. اللہ اکبر. ابو طالب کا آخری بیٹا جب تک نہ آئے اللہ کی قیامت نہ آئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مجھے کہیں اور جانا ہے، اس لیے یہ چیز سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ دن میں باپ نظر آیا، رات میں بیٹا نظر آیا. وہ فہرست قرآن نے دے دی، ذلیل کو فالو نہ کرنا. دیکھیے آج ہمارے ہاں سب سے بڑا خمار ہے قائد بننے کا. قیادت، لیڈرشپ، رہبری، کمان، میں ہوں کچھ غور کر رہے ہیں آپ. اس کا بڑا خمار ہے صاحب بننے کا. تو چوراہے پہ قائد نہیں بنتے. خود ساختہ قائدوں پہ ہم نے ہمیشہ لعنت بھیجی ہے اور آج بھی بھیج رہے ہیں، ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں کوئی اصول ہے قائد کا، کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے کہ کون بنے گا قائد. اتنی عظیم کتاب قرآن اور قیادت پہ گفتگو نہ کرے تو بات اچھا جب قرآن سے سمجھیے گا کہ قائد ہوگا کون، قیادت کا حق کس کو ہے، قائد کے اندر کوالٹی کیا ہونی چاہیے، قائد کے اندر صفت کیا ہونی چاہیے، خوبی کیا ہونی چاہیے. تو قرآن میں ایک قیادت کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے. علماء کرام تشریف فرمائے، ان کے حضور میں ان کی نظر میں وہ واقعہ ہے. قرآن کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے جناب طالوت کا. سورہ بقرہ کے اندر ہے، 2 پارے کی بالکل آخری صفحات پہ یہ آیتیں آپ کو ملیں گی. اب بڑا تفصیل کے ساتھ ہے. قوم بنی اسرائیل جناب موسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد بنی اسرائیل کو قائد کی ضرورت ہوئی، رہبر کی ضرورت ہوئی، لیڈر کی ضرورت ہوئی. کوئی ہمارا قائد ہو، رہبر ہو، لیڈر ہو جس کو ہم فالو کریں، جس کے ہم پیچھے چلیں. تو وہ قوم کے کچھ خاص لوگ ملا، یعنی ایک قرآن کا ایک لفظ ہے میم لام الف حمزہ ملا، یہ کچھ مخصوص لوگ آئے اور یہ طے کر کے آئے کہ چل کے معصوم سے جو جناب شمعون علیہ السلام ہیں ان سے چل کے ہم اپنا ایک قائد کسی کو مانگ لیتے ہیں، اور اگر ہمیں بنا دیا تو کیا کہنا. آئے تھے کہ کوئی قائد مل جائے. اچھا آئے ہیں خود معصوم کے پاس، خود نہیں بنایا، نبی کے پاس آئے ہیں قائد مانگنے کے لیے، نبی کے پاس آئے ہیں. تو قرآن پڑھنے والوں کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیوں کو اتنا دماغ ہے نا، اتنا دماغ خود نہیں انہوں نے طے کیا. آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ یا نبی اللہ آپ ہمارے لیے کوئی قائد. اچھا ان کی نیت تو یہ تھی ہم میں سے کسی کو بنا دیا تو کیا کہنا، اور یہی سوچ تھی ان کی. لیکن وہاں اعلان ہوتا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، میں نے نہیں، اللہ نے تمہارا بادشاہ، رہبر، قائد طالوت کو بنایا. اب طالوت کا نام سنا تو یہ تو غریب آدمی، نادار، مفلس. طالوت کہنے قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک ولم یؤت سعۃ من المال. طالوت کو کیسے بنا دیا، اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں. ارے بھائی تم خود آئے ہو مانگنے کے لیے رہبر،
اب نبی بتا بھی رہا ہے تو مان بھی نہیں رہے ہو. کہنے لگے اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں. اور لم یوتا ساتم من المال, اس کے پاس تو مال نہیں ہے. یہ ہے مزاج یہودیت. مال نہیں ہے, ہم کیوں رہبر مانے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہودیت مزاج یہ ہے کہ مالدار کو رہبر مانو. اسلام کا مزاج یہ ہے صاحب کردار کو رہبر مانو. اچھا, اللہ کے سلیکشن پر آبجیکشن ہو گیا صاحب, آپتی ہو گئی نا, اعتراض ہو گیا. اللہ نے جس کو بنایا کیوں بنایا؟ تو وہ بنیاد اور وہ بیس بتانا ضروری ہے کہ کیوں بنایا. فوراً ارشاد ہوا, اللہ نے کہا اس لیے بنایا, ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزدہ بسطن فی العلم والجسم, طالوت کو تمہارا رہبر اس لیے بنایا, تم میں سب سے بڑا عالم بھی وہی ہے, سب سے بڑا بہادر بھی وہی ہے. عالم بھی سب سے زیادہ وہی ہے اور بہادر بھی سب سے زیادہ وہی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, جناب موسیٰ کے بعد کا واقعہ آج بھی قرآن میں ہے, قیامت تک قرآن میں رہے گا. ضرورت کیا تھی اس واقعے کو قرآن میں رکھنے کی؟ قرآن میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ ضرورت یہ تھی جب بھی کسی نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی قوم قیادت پہ جھگڑا کرے, رہبری پہ جھگڑا کرے, تو مال کی بنیاد پہ رہبر نہ ماننا, قبیلے کی بنیاد پہ رہبر نہ ماننا, دولت کی بنیاد پہ رہبر نہ ماننا, سین و سال کی بنیاد پہ رہبر نہ ماننا. اس لیے نہ بنا دینا کہ یہ سب سے بڑے تھے, سب سے بوڑھے تھے, بلکہ اگر رہبر بنانا تو یہ دیکھنا اس امت میں بعد نبی سب سے بڑا عالم کون ہے, سب سے بڑا بہادر کون ہے. میں منبر رسول سے چیلنج کر رہا ہوں, بعد مصطفیٰ امت مسلمہ کے سب سے بڑے عالم کا بھی نام علی ہے, بہادر کا بھی نام علی ہے. سب سے بڑے عالم کا بھی نام علی ہے. اور یہ بات سرکار میں کسی محبت اور عقیدت کے جوش میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑے عالم کا نام علی ہے اور سب سے بڑے بہادر کا نام علی ہے. وہ فضیلت ہی کیا غیر جس کا اقرار نہ کریں. میں کہوں تو آپ کہہ دیں گے صاحب عقیدت میں کہہ رہے ہیں. علی کا سب سے بڑا دشمن بھی, بھائی دشمن اگر بولے گا تو کم ہی تو بولے گا نا. علی کے سب سے بڑے دشمن نے بھی اپنے بیان کو ریکارڈ کروا دیا. اگر علی نہ ہوتے, اب اس مجمع کو اگر پورا جملہ پڑھوں تو بیکار ہے نا. اگر علی نہ ہوتے, ہم نے کہا کہ صاحب زبان سلپ کر گئی ہو, دھوکے سے کہہ دیا ہو, اچانک کہہ دیا ہو, لیکن کنٹینیو مسلسل, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار نہیں, بار بار یہی جملہ, ہلاک ہو جاتا, ہلاک ہو جاتا, ہلاک ہو جاتا. بھائی جس زبان سے کہہ رہا ہو ہلاک ہو جاتا, ایک بار کہتے اگر علی نہ ہوتے شہید ہو جاتا. ہلاک کا لفظ ہے, اگر علی نہ ہوتے. سب سے بڑے عالم کا بھی نام علی ہے, سب سے بڑے بہادر کا بھی نام علی ہے. سب سے بڑا عالم بھی علی, سب سے بڑا بہادر بھی علی ہے. تو جاہلوں کو کیوں رہبر بناتے ہو, بزدلوں کو کیوں رہبر بناتے ہو؟ عالم کے پاس آؤ. کہنے لگے صاحب وہ تو نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. دیکھ رہے ہیں آپ, وہ تو نبی ہی پڑھے لکھے, اتنی موٹی موٹی کتاب میز پہ رکھ کے اور میڈیا کے سامنے اور ٹی وی کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. یعنی یہ اس لیے پڑھے لکھے ہیں کہ اپنے نبی کو ان پڑھ کہیں. یہ عجیب بات ہے. یہ اس لیے پڑھے لکھے ہیں کہ اپنے نبی کو, اصل میں مسئلہ نبی کے علم کا نہیں ہے, کچھ جاہلوں کو وہاں تک لانا تھا, اس لیے علم مصطفیٰ کا انکار کیا گیا. اب آپ سنیے, کہتے ہیں صاحب ہمارے نبی نبیوں کے نبی ہیں. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی نبی کو ان پڑھ نہیں کہیں گے, اپنے نبی کو ان پڑھ کہیں گے. ان کے دل کو سکون ملتا ہے, ان میں خون بڑھ جاتا ہے. کیا یہ بیماری ہے جو چھوٹے چھوٹے نبی وہ پڑھے لکھے ہوں
اور جو ان نبیوں کا نبی ہو، جس کی لبوں کی جنبش پہ نبوتیں ٹکی ہوں، وہ پڑھا لکھا نہیں۔ جناب عیسیٰ بڑا مشہور واقعہ ہے، بچپنا ہے۔ ماں جناب مریم بچے کو لے کے آتی ہیں۔ اس زمانے میں ٹیچر کے پاس، مدرس کے پاس، معلم کے پاس، اور لا کے کہتی ہیں کہ اس کو تعلیم دے دو، اس کو پڑھا دو۔ وہ یہودی عالم جناب مریم کو دیکھ کے تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے، جانتا ہے کہ نبوتوں کے گھرانے کی ہیں، عزت دار قبیلے کی ہیں۔ کہنے لگا بی بی آپ نے کیسے زحمت کی؟ کہا میرے بچے کو تعلیم دے دو، 3 برس 4 برس کا سن ہے جناب عیسیٰ کا، ماں آئی ہے اکیڈمی میں، مکتب میں، مدرسے میں، چھوڑ کے تعلیم دے دو۔ ماں چلی گئی گھر، جناب عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے دن تو بچے رکتے ہی نہیں، تو ہمارے بچے ہیں جو پہلے دن نہ رکیں، یہ تو معصوم ہے نا۔ اچھا وہ پڑھانے والا ممبر پہ بلندی پہ پڑھا رہا ہے، ایک مرتبہ جناب عیسیٰ سے کہنے لگا اکتب، لکھو۔ اس نے کہا لکھو، تو جب کہا اس نے لکھو تو جناب عیسیٰ نے نیچے بیٹھ کر کہا کیا لکھوں؟ اگر آپ نے اس جملے کی طاقت کو سمجھ لیا تو مجلس ختم ہو جائے گی۔ کیا میں آپ دیکھیں طاقت کیا ہے۔ لکھو، پہلا دن کہا لکھو، اکتب لکھو، تو کہا کیا لکھوں؟ 2 لفظ ہیں، ایک ہے کیا، ایک ہے کیسے۔ ایک ہے کیا اور ایک ہے کیسے۔ کہا لکھو، کیا کہا کیا لکھوں، یہ نہیں کہا کہ کیسے لکھوں۔ اب اتنی ذہین سماعتیں اگر اس باریکی کو سمجھیں، کیا لفظ کیا میں کانفیڈنس ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ایک جذبے کا اظہار ہے۔ کیا لکھوں؟ جو بھی آپ کہیں۔ لفظ کیسے میں مجبوری ہے، لاچاری ہے، بے بسی ہے، نقاہت ہے، ویکنس ہے، کمزوری ہے۔ کیسے لکھوں یہ نہیں، قلم کیسے پکڑوں، نقشہ کیسے بناؤں نہیں، کیا لکھوں۔ کیا کی طاقت اگر اب نہیں سمجھو تو اب سمجھ لو کہ کیا میں طاقت کتنی ہے۔ آغوش نبی پر میرا مولا 3 دن کا ہے۔ نبی نے مسکرا کے کہا یا علی کو سناؤ، پلٹ کر میرے مولا نے کہا یا نبی اللہ کیا سناؤ۔ کیا لکھوں؟ کل لکھو، کہا کیا لکھوں، کیا لکھوں؟ تو اس نے کہا لکھو الف ب جیم دال، یہ حروف الہجا، یعنی جسے انگلش میں الفابیٹ کہتے ہیں، اردو میں ہم حروف تہجی کہتے ہیں، عربی لٹریچر میں اسے حروف الہجا کہا جاتا ہے۔ الف ب جیم دال، لکھو الف ب جیم دال، انہیں ملائیے تو بنتا ہے ابجد۔ تو جیسے ہی کہا لکھو الف ب جیم دال، جناب عیسیٰ نے نیچے بیٹھ کر کہا کیا تمہیں ابجد کا علم ہے؟ عجیب جملہ ہے نا۔ کہا لکھو الف ب جیم دال۔ نیچے بیٹھے ہوئے پہلے دن آئے ہوئے اسٹوڈنٹس نے ایک سینئر ٹیچر کے علم کو چیلنج کر دیا۔ کہنے لگا کیا تمہیں ابجد کا؟ بتلانا یہ تھا کہ اگر خود پڑھے لکھے نہیں ہوگے تو پڑھاؤ گے کیا؟ کیا تمہیں ابجد کا؟ اچھا وہ بھی صاف گو تھا، سچا آدمی تھا۔ کہنے لگا میں نہیں جانتا، میں نہیں یہ کہنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، جذبہ چاہیے نا کہنے کے لیے، میں نہیں جانتا۔ تو کہنے لگا جب اس نے کہا میں نہیں جانتا تو نیچے بیٹھے ہوئے نبوت کے بچپنے نے مسکرا کے کہا نہ جاننے والوں کو بتانے کے لیے تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، نہ جاننے والوں کو بتانے کے لیے تو اللہ نے ہمیں۔ اب جناب عیسیٰ نے ابجد کی ڈیفینیشن کی ہے، ہمارے یہاں بھی چھٹے امام سے قبلہ تفسیر نور الثقلین میں حروف ہجا کی ڈیفینیشن۔ تو جناب عیسیٰ نے نیچے بیٹھے ہوئے جناب عیسیٰ نے ابجد کی ڈیفینیشن کی، کہنے لگے الف سے مراد اللہ، بے سے مراد اللہ کی برکتیں، جیم سے مراد اللہ کا جمال، دال سے مراد اللہ کا دین۔ جب یہ ڈیفینیشن تعریف جناب عیسیٰ نے کی نا تو وہ پادری جو مدتوں سے پڑھا رہا تھا نیچے بیٹھ گیا، جناب عیسیٰ کو گود میں اٹھایا، ممبر پہ بٹھایا۔
خود نیچے بیٹھ کر ایک جملہ کہتا ہے، اور یہ جملہ نہیں ہے، مکمل تاریخ ہے. کہنے لگا ممبر پہ آنے کا حق آپ کو ہے اس لیے کہ آپ عالم ہیں. ممبر پہ آنے کا حق آپ کو ہے اس لیے کہ آپ عالم ہیں. میں نے کہا یہودی صحیح لیکن غیرت دار تھا. یہودی ضرور تھا لیکن غیرت دار تھا. اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا جاہل بن کے ممبر پہ رہو. ایسے بے غیرت تھے ساری زندگی علی سے پوچھتے بھی رہے ممبر سے بھی نہ اترے. زندگی پوچھتے بھی رہے، اترنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. دعا کرتے ہیں مشکل نہ آئے پروردگار، علی نہ ہو. اس لیے آ جائے گی تو حل کون کرے گا؟ قبضہ کر لینا آسان ہے، زبردستی قمیض کو کھینچ تان کے پہن لینا آسان ہے. تقاضے پورا کون کرے گا؟ جب وہ علم نہیں ہے اور وہ شجاعت نہیں ہے تو میرے مولا سے بڑا نہ کوئی عالم ہے اور نہ کوئی شجاع ہے. ایک بات ذہن میں یہ رہے. اور دوسری بات اب یہیں سے میں تھوڑا سا آگے بڑھا دوں. جس دل میں علی کی ولا ہے اس کی بھی کوالٹی یہی ہے حقیقت میں. وہ دنیا میں عالم بن کے رہے اور شجاع بن کے رہے. شیعہ اور بزدل ہو ہی نہیں سکتا. شیعہ اور بزدل نہیں ہو سکتا. جیسے رات ہے تو دن نہیں، دن ہے رات نہیں. اب آپ سمجھے، اگر بزدل ہے تو شیعہ نہیں اور شیعہ ہے تو بزدل نہیں. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ ہر وقت لڑتا ہی پھرے. صاحب مولانا نے کہہ دیا کہ ہم شجاع ہیں. شجاعت کا مطلب لڑنا نہیں ہے، شجاعت کا مطلب تلوار چلانا نہیں ہے. اگر لڑنا ہی شجاعت کا مطلب ہوتا تو غازی شجاع نہ بنتا. تلوار چلانا ہی شجاعت نہیں ہے. شجاعت نام ہے مرضی مولا پر اپنی تمناؤں کو قربان کر دینا. وہ شجاع ہے، وہ شجاع ہے. اور ڈگریاں علم کا نام نہیں ہے نا. یہ تعریف مولا کی ہے. یا علی لوگ لڑتے کیوں ہیں؟ ہوتی آپ ایسے جیسے لڑتے ہی نہیں ہیں. ہر سماج میں ہوتی ہوگی نا. مولا سے پوچھا گیا یا علی سوال لوگ لڑتے کیوں ہیں؟ کتنے جواب ہیں اس کے؟ بھئی لڑائی کا کوئی ایک ایشو تھوڑی ہے بھئی، نہ جانے کب ہو جائے. اچھا کچھ لڑائیاں تو ایسی ہیں جو جس کا ریزن ہی سمجھ میں نہیں آتا. کب لڑ گئے، کہ لڑے کیوں کا یہ پتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ علی سے پوچھا جا رہا ہے یا علی لوگ لڑتے کیوں ہیں؟ اور یہ جواب میرا مولا ہی دے سکتا تھا. اس نے پوچھا یا علی لوگ لڑتے کیوں ہیں؟ اس کو مولا نے دیکھا، مسکرا کے کہا جاہل چپ ہو جائے لڑائیاں بند ہو جائیں. جاہل چپ ہو جائیں. یہ بات اس نے کہی ہے جو جس کی بات کٹ نہیں سکتی، بدل نہیں سکتی. یعنی ہر دور میں لڑنے والا وہ اپنے آپ میں کچھ بھی ہو علی کی نظر میں جاہل ہے. بھئی تعریف تو وہی ہوگی جو میرے مولا نے کہی ہے. اچھا بزدل، شجاعت کیا ہے؟ مرضی مولا پہ اپنے آپ کو قربان کر دینا. جو میرے مولا کی مرضی ہے اسی پہ چلنا یہی شجاعت ہے. اور ہر ایک کے بس میں نہیں ہے مولا کی مرضی پہ چلنا. جس دل میں علی کی ولا، شجاعت آئے گی، بہادری آئے گی، جرت بیان حق پیدا ہوگی. اور پھر یہ نہیں شرط ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت. اگر علی کی ولا دل میں ہے
تم عورت ہو کے بھی پورے پورے دربار کو للکارے گی. اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو مرد ہو کے بھی بول نہیں پائے گا. تاریخ میں دو نام ہیں اور میں دونوں عرض کر رہا ہوں. جناب حرہ سعدیہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں. جناب حرہ بصرے سے چلی ہیں. علی کی ولا سینے میں ہے, علی کی محبت دل میں ہے. اور آپ دیکھیے بصرے سے آئی ہیں شام. شام کا دربار, اس کی تفصیل میں کیا بیان کروں. کچھ پہرے دار کھڑے ہیں, جانے نہیں دے رہے ہیں بیوی کو. کہا نہیں آپ کو جانا نہیں ہے, آپ اجازت نامہ دکھائیے, پرمیشن ہے آپ کے پاس, جانے کا آپ نے ٹائم لیا ہے. کہا نہیں. کہا مجھے جانا ہے. کہا نہیں جانے نہیں دیں گے. شور شرابہ ہوتا ہے. اتنے میں اندر آواز پہنچی. اس نے کہا کون ہے؟ کہا کوئی بیوی ہے جو آنا چاہتی ہے. کہا آنے دو. ایک مرتبہ جیسی آئی پورا دربار تعظیم میں کھڑا ہو گیا. آپ سمجھے ہی نہیں, یہ ارادتاً تعظیم نہیں تھی کہ وہ آئیں گی تو ہم کھڑے ہوں گے. کچھ تعظیمیں اللہ ایسی بھی کرواتا ہے کہ تم کرنا نہیں چاہو گے لیکن ہم کھڑا کروا دیں گے. کھڑا ہو گیا پورا دربار. ایک مرتبہ لوگوں کو حیرت ہوئی. وہ حاکم کہنے لگا کہ بیٹھیے کرسی پہ. جناب کہا نہیں مجھے بیٹھنا نہیں ہے, مجھے تو ایک بات کہنی ہے. پورا دربار حیران کہ یہ کون ہے جس کی اتنی تعظیم ہو رہی ہے, اتنے سلیقے سے بٹھایا جا رہا ہے. کسی نے دوسرے سے کہا پہچانتے ہو یہ عورت کون ہے؟ کہا نہیں. کہا تمہیں نہیں معلوم جب جنگ صفین میں مولا علی کا لشکر پہ اضمحلال طاری ہو گیا تھا اور یہ لشکر بھاگ رہا تھا تو یہی وہ خاتون تھی جو ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے علی کے اتنے فضائل پڑھے, اتنے فضائل پڑھے, اتنے فضائل پڑھے کہ بھاگتا ہوا لشکر واپس آ گیا. اتنے فضائل پڑھے تھے. اس خاتون نے, اس بی بی نے کہا کیسے آنا ہوا؟ حرہ سے کہا کہ کیسے آنا ہوا, کہاں پر؟ کہا کہ آپ کے گورنر نے ظلم ضابطی ناانصافی کی حد کر دی ہے, اسے معزول کیا جائے. کہا ٹھیک ہے معزول کر دیں گے. ایک مرتبہ پوچھنے لگا کہ آپ کے مولا علی زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے, زندہ ہیں یا مر گئے؟ اچھا مولا کی شہادت ہو چکی تھی کہ زندہ ہیں یا مر گئے. خدا کی قسم جو جناب حرہ نے اس ظالم دربار میں جواب دیا ہے آج بھی وہ تاریخ میں چمک رہا ہے. کہ علی زندہ ہے یا مر گئے, بھرا ہوا دربار ہے. علی کی چاہنے والی خاتون نے ایک مرتبہ دربار کو دیکھا اور دیکھ کر کہا علی نہیں مرے, عدالت مر گئی. عدالت مر گئی. کتنا علی نہیں مرے, عدالت میں. اچھا وہ جو تم معزول کروانا چاہتی ہو لاؤ ہم لیٹر لکھے دیتے ہیں اور یہ لے کے جاؤ. معزول نامہ لکھوایا. جب چلنے لگی تو کہنے لگے حرہ ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں, ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں. اب پھر جواب سنیے. کہنے لگی عزت بچانے کے لیے عدالت کرنا اور ہے, اللہ کی رضا کے لیے عدالت کرنا اور ہے. یہ بول کون رہا تھا؟ یہ علی کی ولا بول رہی تھی, یہ علی کی محبت بول رہی تھی. یہ وہ جذبہ ہے جو بول رہا تھا. اور جہاں علی کی ولایت ہو تو انسان باطل سے گھبراتا نہیں ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا ہے. جناب دارمیہ علی کی چاہنے والی ہے. بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جس دل میں علی کی ولا ہو وہ باطل کی طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, وہاں دہشت اور وحشت نہیں ہے. حج کا زمانہ ہے, یہی حضرت پہنچے ہوئے ہیں وہاں بھی شام سے. ان کو پتا چلا کہ وہ آئی. اچھا یہ بیویاں تھیں جو اپنی محبت کی بنیاد پر سب کو پتا تھا یہ علی کی چاہنے والی ہے, یہ ان کا یہ کردار ہے. کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. اپنے آدمی بھیجے دارمیہ کے پاس کہ چلیے حاکم نے آپ کو بلایا, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں.
کتنی بے نیازی سے علی کی چاہنے والی نے جواب دیا، کہا وہ ملنا چاہتے ہیں، مجھے ملنے کا شوق نہیں ہے۔ وہ ملنا چاہتے ہیں، مجھے ملنے کا شوق نہیں ہے۔ چاہنے والی عورت نے بتا دیا کہ ہر ایک سے ملنے کا شوق نہ رکھو، اور اس سے زیادہ وضاحت کروں، ہر ایک سے ملنے کا شوق نہ رکھو، ملنے سے پہلے دیکھ لو اس کردار والا ہے کہ ملا جائے یا بد کردار ہے۔ ہم تو بڑے سے بڑے غاصب کے ساتھ سیلفی لے کے اور فوٹو ڈالتے ہیں، فخر کرتے ہیں نا، اور کہنے لگے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کہا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، وہ چاہتے ہوں گے، ہم تو نہیں۔ اتنے بڑے ڈکٹیٹر کے لیے جواب ہے یہ، ایک معمولی چاہنے والی کا یہ جذبہ ہے، یہ علی کی ولا ہے جو بے نیاز کر دیتی ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ انہوں نے ایسا جواب دے دیا کہ انہیں ملنا ہی نہیں ہے۔ کہا وہ نہیں آیا تو ہم خود چلیں گے، ہم ملنے کے لیے چلیں گے۔ یہ خود گئے، بتا دیا کہ دیکھو علی کی ولا رکھو گے تو بڑے سے بڑا باطل بھی تمہارے قدموں میں آئے گا۔ خودداری کا ثبوت تو دو، اپنے ایمان کو بیدار تو رکھو، ہر دروازے پہ متھا مت ٹیکو، اور تم علی کے چاہنے والے ہو، ہر ایک سے گفتگو نہ کرو، جو اس قابل نہ ہو اس کے قریب نہ جاؤ، کردار دیکھ کے جاؤ نا۔ وہ خود آیا، آگے کہنے لگا کہ آپ علی کی چاہنے والی تھیں؟ کہا تھی نہیں، ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ ہوں، اور جب تک جیوں گی علی والی رہوں گی، جب تک جیوں گی علی والی۔ کہنے لگا کہ کوئی فضیلت اپنے مولا کی کچھ فضائل سنائیے، مولا کے اپنے فضائل سنائیے۔ کہا کہ میرے مولا کے اتنے فضائل ہیں، اگر سنانا شروع کروں تو حج کا موسم ختم ہو جائے گا، میرے مولا کی فضیلتیں نہیں ختم ہوں گی، اتنی فضیلتیں ہیں۔ کون کون؟ کہا اچھا کوئی ایک فضیلت، بہت کوئی ایک فضیلت بیان کر دیجئے۔ اب وہ ایک فضیلت جو حج کے زمانے میں علی کی چاہنے والی خاتون نے، بی بی نے بیان کی، اور اس سے جو سب سے بڑا علی کا دشمن ہے، کہنے لگی ایک فضیلت سننا۔ کہا ایک ہی فضیلت سنا دو۔ کہا میرا مولا حکومت ملنے سے پہلے جیسا تھا ویسا حکومت کے بعد بھی تھا۔ شاید یہ جملہ یا میں سمجھا نہیں سکا یا آپ بہت زیادہ قریب نہیں ہوئے۔ علی حکومت سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی حکومت پانے کے بعد بھی تھے۔ بتلانا یہ چاہتی تھی میرے مولا کا کردار کیا پوچھتا ہے، اپنا کردار دیکھ، جو اپنی اوقات بھول جائے وہ اور ہوتے ہیں۔ تو اپنی حیثیت کو پہچان، میرا مولا پہلے جیسا تھا ویسے بعد میں تھا۔ یہ لگا اگر میں کچھ دوں تو لے لو گی؟ کہا بالکل، کیوں نہیں۔ خزانہ دار سے کہا کہ 100 اونٹ، وہ سرخ بالوں والے، وہ قیمتی نسل اونٹوں کی دے دو۔ 100 دے دیے۔ اچھا، دینے کے بعد کہنے لگا کہ اگر علی ہوتے تو اتنا دیتے۔ اب میں یہاں پہ روکوں گا آپ کو میرے بھائی، ہے نا، تاکہ کچھ پیغام بھی آپ تک پہنچے۔ علی ہوتے تو اتنا دیتے۔ دے کے جتلانا یہ معاویہ کی صفت ہے۔ اگر علی ہوتے، علی کے ہوتے دیتے تو بھیا دیا کیوں، اور دیا تو کہا کیوں؟ تو یہ دے کے جتنے کہنے والے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسی قبیلے سے۔ اما شجرہ ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہے، ہتھیلی پہ شجرہ تھوڑی لکھا ہے، یہی کردار بتائے گا، کردار بتائے گا نا۔ کہنے لگے علی ہوتے تو اتنا، وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم نے اتنا دے دیا، پارٹی بدل دو، اتنا دے دیا پارٹی بدل دو۔ علی ہوتے تو اتنا دیتے۔ اچھا، بیوی نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگی کہ اگر میرا مولا ہوتا تو 1 درہم بھی نہ دیتا۔
آخری جملہ میں فضائل کا پڑھ رہا ہوں، ذرا غور کریے گا. اس نے 100 دیے تھے نا، 100 دے کے کہا اگر علی ہوتے تو اتنا دیتے. کہنے لگے اگر میرا مولا ہوتا تو 1 درہم بھی نہ دیتا، 1 درہم بھی نہ دیتا. بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بھیا ایک عجیب بات ہے نا. اب اس سے کیسے طے ہو کہ یہ بات ادھر کی ہے یا ادھر کی ہو؟ بظاہر تو لگ رہی کہ علی کے خلاف بول رہی ہے. یعنی کہ اگر میرا مولا ہوتا تو 1 درہم بھی نہ دیتا. کہنے لگا کیوں؟ کہا میرے مولا کا بیت المال غریبوں کے لیے تھا، لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں تھا. غریبوں کے لیے شبر بھائی یہ یاد نہیں کہ ہم بیٹھے کب ہیں، کئے بجے صلوات پڑھنا ہے. یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی پرانی بیماری ہے. گھڑی دیکھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں بیٹھے کب تھے، ہے نا. لیکن اب سمجھ رہے ہیں کہ بس اب ہو گیا ہے اتنا کام ہو گیا. بہرحال تو کہا کہ میرے مولا کا جو بیت المال ہے وہ غریبوں کے لیے ہے. روز شام کو اس میں جھاڑو لگا دی جاتی ہے، وہاں ایکسٹرا نہیں رکھا جاتا. وہ غریبوں کے لیے ہے، پبلک خریدنے کے لیے نہیں ہے. پبلک خریدنے کے لیے نہیں ہے. اچھا مولا کا جملہ سنیے. مولا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو نہ بیچ، اپنے آپ کو نہ بیچ. کم از کم اگر بکنا ہے تو جنت کی قیمت پہ بیچ دے. اگر بکنے کا ہی شوق ہے تو اپنی ہلکی قیمت اگر لگانی ہے، ہلکی قیمت، تو جنت یہ بہت اوپر کی قیمت نہیں ہے. لو ریٹ، اگر مال گھاٹے میں نہ بکے تب بھی ٹھیک ہی رہتا ہے نا. مولا کہتے ہیں کم از کم جنت، اگر بدلے میں جنت ہے تب بک جاؤ. چائے پہ نہ بکو، دعوت پہ نہ بکو. غور کر رہے ہیں؟ تھوڑے تھوڑے لالچ پہ نہ بکو. اگر بکنا ہی ہے تو کم از کم جنت. اور یہ بھی یاد رکھیے گا انسان کی ہائیسٹ قیمت جنت نہیں ہے. بس ایک روایت آخری پڑھ لو، یہ سب سے ہلکی والی ہے. روز محشر کچھ لوگ ہیں، روایت کہتی ہے کہ ان کو ملائکہ جنت میں لے کے جا رہے ہیں. جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہاں داروغہ جنت بیٹھا ہوا ہے، ان کا انتظار کر رہا ہے، اور یہ جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. جنت میں آپ نے محسوس نہیں کیا بھائی. جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ اداس ہو گئے، جنت کی بات کر رہا ہوں. جنت ویٹ کر رہی ہے، اور فرشتے کہنے جاؤ جنت میں جاؤ، دروازہ کھلا ہے، جنت تمہاری منتظر ہے، انتظار ہو رہا ہے وہاں پہ تمہارے. کہہ رہے ہم تو نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے. تو کہیں بھیا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا ہماری قیمت وہ کم لگی ہے، ہماری قیمت وہ کم لگی ہے. ملائکہ میں شور ہوگا بھیا یہ کون لوگ ہیں جو اپنی جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ آواز آئے گی یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ زمین پر یا حسین کی صدائیں بلند کر دیتے. یہ عزادار حسین ہے. اتنے میں آواز ہوگی کہ حسین کی سواری آ رہی ہے. یہ جن جنتیوں کے رخ جنت کی طرف تھے، ان سب کے رخ میرے مولا کی طرف، اور دیکھ کے کہیں گے یہی تو ہماری جنت ہے، یہی تو ہمارا مقدر ہے، ہم جیتے تھے اسی کے لیے. یہ فرش عزا، یہ ہماری حیات ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے. اور اس فرش عزا کی بنیاد میں نہ جانے کتنا خلوص تھا ایک بہن کا، نہ جانے کتنا اخلاص تھا کہ اس دیار غیر میں بھی
جو اس بہن نے فرش عزا بچھائی، آج صدیاں گزر گئیں، فرش عزا بچھنے کا سلسلہ کم نہیں ہوا۔ میرے عزیزو، کتنا ہی زمانہ پرآشوب آیا ہو، عزا خانے بند ہوئے، گھر گھر عزا خانہ بن گیا، اس لیے کہ بغیر ذکر حسین ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ ہماری روح کا رزق ہے۔ دنیا ہنس کے خوش نہیں ہے، اور ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، دنیا میں جتنی قومیں ہیں وہ قومیں خرچ کرتی ہیں مسکرانے کے لیے۔ یہ میں ورڈ کا فیکٹ بتا رہا ہوں، ہر ریلیجن اپنا سرمایہ خرچ کر رہا ہے ہنسی کے لیے، مسکرانے کے لیے۔ اکیلی قوم ہے اس گلوب پر جو اپنا سرمایہ خرچ کرتی ہے رونے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے۔ یہ جو اہتمام کرتی ہے اس غریب کے نام پر اشک بہہ جائے۔ میرے عزیزو، مرحومہ جن کا نام کنیز فاطمہ ہے، اور جو فاطمہ کی کنیز ہو بھلا وہ جوار معصومہ میں نہ جائے۔ بی بی بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے اخلاص و خلوص کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو لے کے جا۔ حسین کی ماں شکریہ ادا کرتی ہے ان کا جو فرش عزا پہ آتے ہیں، ان کا جو اس کے غریب لال کا ماتم کرتے ہیں، ان کا جو فرش عزا کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس ماں کو بڑی آرزو تھی کہ میرے لال پہ آنسو کون بہائے گا، میرے لال پہ کون روئے گا، کون غم منائے گا۔ میرے عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ اس بہن نے فرش عزا کو بچھایا جس کا نام زینب کبریٰ ہے۔ یہ کون بی بی ہے؟ یہ وہ شہزادی ہے کہ جو ثانیہ زہرا کے لقب سے جانی جاتی۔ یہ لقب ثانیہ زہرا یعنی دوسری زہرا، یہ کسی مولوی مولانا کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، یہ معصوم کا تکردہ لقب ہے۔ یہ امام زمانہ نے کہا، زمانے کی حجت نے کہا کہ جب سے ماں دنیا سے گئی ہے ہم آپ کو ماں کی جگہ سمجھتے ہیں۔ یہ وہ بہن ہے جس کو اپنے بھائی سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے کہ جب تک اپنے بھائی کو نہیں دیکھ لیتی شہزادی زینب کو سکون نہیں ملتا، شہزادی زینب کو تسلی نہیں ہوتی جب تک بھائی سفر سے واپس نہ آ جائے۔ میرے عزیزو، شہزادی زینب کی زندگی کا وصول یہ ہے کہ بی بی اس وقت تک بستر پہ نہیں لیٹی ہیں جب تک امام حسین نہ لیٹ گئے ہوں۔ ایک دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری زندگی۔ جب تک میرا مولا حسین بستر پہ نہیں لیٹ گیا اس وقت تک شہزادی زینب بستر پہ نہیں لیٹی۔ میرے مولا کو آنے میں اگر تاخیر بھی ہو گئی تو دروازے کے پیچھے بیٹھ کر اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہے۔ خدا خیر کرے میرا بھیا ابھی نہیں آیا، خدا خیر کرے میرا بھیا ابھی نہیں آیا، میرا بھائی ابھی نہیں آیا۔ نصف شب کے بعد دق الباب ہوا، بہن نے دروازہ کھولا، بھائی نے بہن کو دیکھا، حیرت سے کہا بہن ابھی تک سوئی نہیں؟ بہن نے روتے ہوئے جواب دیا بھیا جب تک آپ گھر میں نہیں آ جاتے مجھے سکون نہیں ملتا، میرے دل کو قرار نہیں آتا۔ سینے سے لگا کے بھائی نے بہن سے کہا بہن بن بھائی کے سونے کی عادت ڈال لو، کبھی ایسا ہو جائے کہ تمہارا بھائی سفر پہ جائے اور واپس پلٹ کر نہ آئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میرے عزیزو، بہن سمجھ میں آ گئی بہن کون ہے؟ یہ وہ بہن ہے جو بغیر امام حسین کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ مولا نے اپنی بیٹی کا عقد اپنے بھتیجے سے کیا تو شرط یہ تھی کہ عبداللہ جب میری بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہے تو زینب کو روکنا مت۔ یہ مولا نے اپنی زندگی میں فیصلہ لے لیا تھا۔ مولا دیکھ رہے تھے بغیر زینب کے کربلا مکمل نہیں ہے۔ میرے عزیزو،
جب دربار ولید سے پیغام آتا ہے کہ حسین کو بلایا جائے تو میرا مولا اپنی بہن سے مل کے جاتا ہے. بہن دربار میں بلایا گیا ہے. بہن نے رو کے کہا بھیا اب ہمیں درباروں سے کوئی امید نہیں ہے. بھیا اب ہمیں درباروں سے بہت امید نہیں ہے. کہا بہن مجھے جانا ہے, میں نے وعدہ کر لیا. امام حسین تیار ہوئے دربار میں جانے کے لیے. امام حسین کی تیاری یہ تھی, رسول کا ماما سر پہ رکھا, رسول کے ابا قبا دوش پہ ڈالی, رسول کا عصا لیا, رسول کے انداز سے نکلے. ادھر بھائی گھر سے نکلا, بہن تڑپ گئی. حجرے میں دوڑ کے گئی شہزادی زینب. اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جو اون و محمد سو رہے تھے ان کو جگا کے کہا شہزادو جاؤ تمہارا ماموں تنہا گیا ہے. شہزادو جاؤ تمہارا ماموں تنہا گیا ہے. چھوٹے بچے ہیں, سو چکے تھے, رات میں جلدی سو گئے ہیں بچے. جگایا, ننی ننی تلواریں دی اور دے کے کہا شہزادو دیکھو اگر کوئی تمہارے ماموں سے گستاخی کرے تو اس کو جواب ضرور دینا. تمہارا سن کم ہی صحیح لیکن جعفر طیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو. اون محمد کو بھیجا. اس منظر کو جناب ام لیلا نے دیکھا. گئیں جناب علی اکبر کو جگایا, جناب علی اکبر کو بھیجا, جناب علی اکبر گئے. عزاداروں روایت کے جملہ سنیے گا. شہزادی زینب سینہ خانہ میں آنسو بہا رہی ہیں, رو رہی ہیں, پروردگار میرا بھیا خیریت سے واپس آئے, پروردگار میرا بھیا خیریت سے آئے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب عباس اپنے خیمے میں تھے, کوئی چھوٹا بچہ مولا عباس کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا. غازی اس بچے سے کچھ گفتگو فرما رہے تھے. ایک مرتبہ جناب عباس نے دیکھا کہ پائنتی کی طرف زوجہ کھڑی ہے اور رو رہی ہے. زوجہ کھڑی ہے جناب عباس کی, رو رہی ہے, اشک بہا رہی ہیں. غازی نے زوجہ کو دیکھا, رونے کا سبب پوچھا, کہا تم رو کیوں رہی ہو؟ زوجہ نے رو کے کہا سبب تو مجھے بھی نہیں معلوم, میں نے سینہ خانہ میں شہزادی زینب کو روتے دیکھا. شہزادی زینب رو رہی ہے. عباس جیسا بھائی سنے اس کی زندگی میں زینب رو رہی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو غازی گیا تلوار نکال. یہ بنی ہاشم کے ہجوم میں حسین جا رہے ہیں. چاروں طرف سے جوانان بنی ہاشم ہے. عزیزو یہ آخری بار حسین بنی ہاشم کے جوانوں کے درمیان ہے. میرا مولا گیا, سب کو روک دیا, کہا مجھے اکیلے بلایا گیا ہے, آواز بلند ہو تو آ جانا. دربار سے واپس آئے. بہن انتظار میں تھی کہ میرا بھیا کب آ رہا ہے. امام حسین نے پہلے سب کو بھیج دیا. آخر میں جیسے ہی بیت الشرف میں داخل ہوئے بہن بھائی کے گلے سے لپٹ گئی. بھیا دربار میں کیا گفتگو ہوئی؟ بھیا دربار میں کس لیے بلایا گیا تھا؟ کیا بات ہوئی؟ مولا بیان کرتے کرتے کہنے لگے بہن دربار میں بیعت مانگی جا رہی ہے. بہن بتا تیری مرضی کیا ہے؟ اللہ اکبر. عظمت جناب زینب. بہن بتا تیری مرضی کیا ہے؟ کہنے لگی بھیا کیا تو میرا امتحان لے رہا ہے؟ تو زمانے کا امام ہے, حجت خدا, جو تیرا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے, جو تیرا مزاج ہے وہی میرا مزاج ہے. اے بھیا جس آغوش میں تو پلا ہے اسی آغوش میں جو تیرا بابا ہے وہی میرا بابا ہے, جو تیری ماں ہے وہی میری ماں ہے, جو تیرا نانا ہے وہی میرا نانا. اے بھیا تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے تو اتنا, تیرے سر پہ بابا کا ماما ہے, میرے سر پہ اماں کی رضا ہے. اے بھیا جو تیرا فیصلہ ہے. بہن شریک ہے. میرے مولا نے کہا زینب دو میدان ہے, ایک کربلا کا میدان ہے اور ایک دمشق کا میدان ہے. بہن نے کہا بھیا تو ایسا کرتے ہیں ایک میدان تیرے حوالے ایک میدان میرے حوالے, کربلا تیرے حوالے دمشق میرے حوالے. کہنے لگا مولا بہن اس میں بچوں کی بھی قربانیاں ہیں.
اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید ہوں گے. جناب زینب نے کہا بھیا ایسا کرتے ہیں کام بھی تقسیم کر لیتے ہیں, کام بھی تقسیم کر لیتے ہیں. بھیا خیمے کے اندر کے کام میرے ذمہ, مقتل کی ذمہ داری بھیا تیری ہے. عزیزو 28 رجب کو بہن و بھائی نے جو وعدہ کیا تھا کربلا میں شہزادی زینب نے کس شان سے نبھایا. خیمے سے شہیدوں کو سجا کے زینب بھیجتی تھی, گھوڑے پہ حسین سوار کرتے تھے, مقتل سے لاش میرا مولا لاتا تھا, خیمے میں سفیدہ زینب بچھاتی تھی. اے بھیا جتنے لڑکے ہیں وہ تیرے حوالے, جتنی لڑکیاں ہیں وہ میرے حوالے. اے بھیا علی اصغر 6 مہینے کا صحیح لیکن لڑکا ہے, تیر تیری گود میں لگے گا. سکینہ لڑکی ہے, آخری سانس میری آغوش میں لے گی. جزاکم ربکم خیر الجزاء. عزادارو یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی. ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک عجیب جملہ کہا بھیا کربلا میں تو بہن تیری ہر مصیبت میں شریک ہے, تیرے ہر عمل میں شریک ہے, تیرے ہر کام میں شریک ہے. بھیا اتنا بتا دے جب میں شام فتح کروں گی تو میرا بھائی آئے گا یا نہیں آئے گا, میرا بھیا میرے ساتھ رہے گا یا نہیں رہے گا. عزادارو روایت خاموش ہے, عجب نہیں میرے مولا نے رو کے کہا ہو اے بہن میرا جسم تو کربلا میں رہے گا, میرا سر نو کے نیزہ پر. اے بہن جہاں جہاں تو پہنچے گی تیرا بھیا ساتھ.